یہ الزام ہے اور الزام کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن پارٹی نے ان لوگوں کو شوکاز جاری کیا اور اس کے بعد جو ہے ایک شخصیت بتائی جا رہی ہے مسمات بگوا، کوئی خاتون ہوگی، کہ ان کے زبانی یہ پیغام اس 5 رکنی کمیٹی کو دیا گیا جو اس کا جائزہ لے رہی ہیں اور جن کے انسٹرکشن کے تحت شوکاز کو کہا گیا کہ خان کی خواہش ہے کہ زین قریشی صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے ان کو راستہ دیا جائے۔ اب میں آپ کو پارٹی کے اندر کی خبر یہ دے رہا ہوں کہ وہ 5 رکنی کمیٹی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تفریق نہیں ہوگی۔ ریاض فتیانہ صاحب، بریگیڈیئر گمن صاحب اور جتنے لوگ جو 7-8 لوگوں کو شوکاز جاری ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اور آپ پی ٹی آئی کے ورکر کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانگنا ہے۔ یہ کون سا دستور ہو سکتا ہے کہ یہ الزام سب پہ یکساں ہیں، اور ہیں الزام میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کیا طریقہ کار ہیں کہ آپ کوئی مسمات بگوا کے کہنے پہ اور وہ بھی خود ساختہ، یعنی خان یہ تفریق نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ 1 سال کے اندر پارٹی میں یہی فیصلے ہو رہے ہیں۔ یوتھ کے پریزیڈنٹ مینا خان افریدی کو ہٹایا گیا اور ایک ایسے شخص کو بنایا گیا، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ ہی نہیں دیا ہے، اور تمام ایم این اے جو فیصل آباد سے ہیں، اور پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں، کون لوگ یہ مناصب جو ہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ جو ہمارے آئی ایل ایف کے مرکزی صدر تھے، خان کے پرانے ساتھی جعفری صاحب، ان کو اٹھایا گیا، جی شاداب جعفری صاحب، ان کو اٹھایا گیا اور یہ منصب نوازا گیا ایک اور شخص کو، یعنی جن کی وکالت کا 5 سال کا تجربہ نہیں ہے۔ پھر خواتین کے شعبے کا صدر جو ہیں کنول شوزب صاحبہ کو بنایا گیا۔ یہ ہمارے ساتھ جو یوتھ نکلے 9 مئی کے بعد، جو آئی ایل ایف نے کام کیا، اور جو خواتین 9 مئی کے بعد کٹن دور میں نکلی تھی، ان لوگوں کو آپ نے ہٹا دیا تو یہ پارٹی کی تحریک کون چلائیں گے؟ یہ احتجاج کے لیے لاجسٹک کون فراہم کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف میں بدقسمتی سے ہر وہ فیصلہ کرایا جاتا ہے جس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے، اور یوں 1 سال یا 1.25 سال سے آپ دیکھ لیں، 8 فروری کی دیر تھی، ان کے باہر نکلنے کی دیر تھی، اور پھر جناب علی انہوں نے پارٹی کو ہی تختہ مشق بنا دیا اور ہر وہ فیصلہ کیا جس سے پارٹی کو نقصان پہنچ سکے۔ دل دکھتا ہے کہ خان صاحب اندر ہیں، اور نہ کہ صرف اندر ہیں، وہ شریفوں کے طفیل وہ ٹرمپ صاحب بھی پیارے ہو گئے جن سے بڑی توقعات تھی۔ عدالتوں کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی امید جو ہے کسی ادارے سے انصاف کی، یا عوام سے جو امید تھی کہ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور میں بتایا کرتا تھا آپ لوگوں کو کہ ان کہاوت ہے نا، ان تلوں میں پانی نہیں ہے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جو 9 مئی کے بعد چھپ گئے، یہ نمونے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ انقلاب لائیں گے، عوام کو نکالیں گے۔ 26 نومبر کے بعد آج جون کا مہینہ شروع ہے، یعنی تقریباً 8 مہینے میں یہ پر تک تو نہیں مار سکے، خان کو نکالیں گے۔ کون سی یعنی توقع ان سے رکھنی چاہیے؟ اور وجہ کیا ہے؟ سارا جو زور ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیوں میں من پسند جو ہے اپنے مناصب حاصل کیے جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے 1 روپے تک جو ہے انہوں نے نہیں رکھا ہے۔ مقابلہ آپ نے کرنا ہے اسرائیل کے ساتھ، مقابلہ آپ نے اثر ان اقوام کے ساتھ، خصوصاً جو موذی دشمن ہے بھارت، لہذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے 1 روپے نہیں،
ڈیجیٹل جو ہماری دنیا ہے اس کے لیے پاکستان میں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی سیرے سے ہے ہی نہیں. تیسری بات، کرپٹو کرنسی کا اناؤنسمنٹ آپ نے کر دی، کرپٹو کونسل بنا دی کہ پاکستان اپنا کائن لانچ کرے گا. ایلوکیشن کہاں پہ ہے؟ کتنے ریزرو آپ دے رہے ہیں؟ چوتھی بات، $120 بلین سے زیادہ آپ پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، کس طرح چکائیں گے؟ کوئی روڈ میپ دیا ہے؟ نہیں. دو امیدیں ہو سکتی ہے، ایک آپ ایکسپورٹ بڑھائیں. ایکسپورٹ کی پالیسی 2011 سے ابھی تک متروک ہو چکی ہے. ایکسپورٹ کس طرح بڑھائیں گے؟ ان کے لیے کیا انسینٹیو دے رہے ہیں؟ بجٹ خاموش ہے، یعنی کہ ایکسپورٹ آپ کی ترجیح نہیں ہے. دوسری جس کے ذریعے سے آپ قرضوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ باہر کا پیسہ آپ لائیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرائیں. بجٹ اس پہ بھی خاموش ہے کہ فارن انویسٹمنٹ کے لیے آپ کیا انسینٹیو دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ قرضے کی ادائیگی کے حوالے سے ان کی سوچ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں نے کل پارلیمان میں گفتگو بھی کی. یہ گزارشات آپ کی وساطت سے کون کے آگے کرنی تھی. کوئی سوال ہو تو میں آتا. امریکہ میں جو احتجاج ہوا ہے اس حوالے سے پاکستانی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. پارٹی کی مرکزی تنظیم جو ہے وہ پوری دنیا یا اوورسیز پاکستانیوں کی تمام تنظیموں کو ریگولیٹ کرتی ہیں. یہ انسریبل ہیں. اب اتنا بڑا فیصلہ ہے، اگر آپ کا فیصلہ نہیں ہے یا آپ کی مرضی نہیں تھی تو آپ ان کو منع کرتے کہ ہمارے حالات پاکستان میں ایسے مظاہروں سے ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. شکاگو میں لاسٹ ایئر جب گئے تھے آرمی چیف صاحب، تو اس وقت مجھ پہ یہ الزام درا گیا کہ میں نے وہ ایجیٹیشن کی کال واپس لی تھی. وہ میرا فیصلہ نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا فیصلہ تھا جو میں نے میڈیا کو بتایا تھا. اب یہ جو فیصلہ ہے، یعنی یہ کس طرح کی ڈسپلن ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ ان کا کیا درا ہے اور یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا تعلق نہیں ہے، یا تو آپ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوتے کہ ہاں جی ہم اون کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی باز آ جائیں، یہ کام نہ کریں. یہ منافقت ہے، یہ ریاکاری ہے. اور یہ اس طرح کے اگر آپ فیصلے کریں گے، لندن میں احتجاج ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کے کسی بھی ملک میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو بھی فیل ہوگا اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری جو ہے وہ خان پہ ڈالی جاتی ہے، وہ پی ٹی آئی پہ ڈالی جاتی ہیں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ پی ٹی آئی پاکستان کو چکانی پڑتی ہے. دیکھیں، میری دلی خواہش ہے، آپ لوگوں نے دیکھا 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک ہم نے اس دور میں جب خوف کی اور ظلم اور جبر کی جو ہے گٹھا ٹوپ اندھیرے تھے، اس وقت پاکستانیوں کو ہم نے جگایا اور اٹھایا. لیکن اس وقت اکیلا میں نہیں تھا، یہی خواتین تھی، میرے ساتھ لائرز تھے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے. ان لوگوں کا کیا اثر کر دیا انہوں نے؟ یعنی جن لوگوں نے یہ ڈیلیور کرنا تھا، جن لوگوں نے یہ تحریک چلانی ہے، سب کو آپ لوگوں نے ٹھکانے لگا دیا. میں اس صورت میں خان کے لیے دل کرتا ہے، جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. حلفاً کہتا ہوں کہ ہر وہ فیصلہ پی ٹی آئی میں وہ کروایا گیا ہے جس کا ڈائریکٹ فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے. گزشتہ 1.25 سال میں پی ٹی آئی کی حالت آپ دیکھیں نا. گزشتہ 1 سال قبل ہماری احتجاج کی طاقت کتنی مضبوط تھی، اور آج کوئی احتجاج کی بات کرنے کی بھی جرت نہیں کر رہا ہے. تو لہٰذا اگر مجھے انہوں نے بلانا ہے تو 2 باتیں ہیں. پہلی بات، میرے ساتھ بار بار زیادتی کی ہیں، پہلے اس پہ حساب ہو. میں نوکر نہیں ہوں کسی کا، اور نہ میں کوئی اتنا گرا ہوا ہوں کہ ہر وقت محنتیں کروں. 3 دفعہ آپ نے نکالا، بھائی اس کا پتہ نہیں ہے، دوبارہ جاؤں گا 4تھی دفعہ نکالنے کے لیے. صرف یہ ہے کہ اگر غلط نکالا ہے تو یہ زیادتی جو ہیں یہ انہوں نے اناؤنس کرنی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ میں پوری قوم کو اور پی ٹی آئی کو کہہ سکتا ہوں کہ احتجاج کے لیے قوم کو بھی نکال سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں. پاکستان کو احتجاج کی ضرورت ہے. یہ دیکھو نا ملک کی کیا حالت بن گئی ہے. یعنی آپ لوگوں کو خود، آپ صحافی ہیں، گھٹن محسوس نہیں ہوتی ہے؟
نہ حقوق ہمارے محفوظ ہیں، نہ قانون کی حکمرانی ہے، انصاف متروک ہو چکا ہے۔ بالکل یہ ماحول تو صرف جانوروں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے حقوق کو ایزرٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ گولیاں چلائی نومبر کے مہینے میں، آج میں عدالت گیا تھا، اس میں الزام تراشیاں یا FIR ہمارے خلاف ہیں کہ ہم نے رینجر کو مارے ہیں۔ اتنی بھی کوئی اندھیر نگری ہوتی ہے؟ لطیف چترالی کو جو ہے 10 سال قید سزا دے دی گئی ہے، کس چیز میں کہ رمنا تھانہ، اس بیچارے نے رمنا تھانہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ یعنی جس ملک میں مہنگائی کو آپ دیکھیں نا، بجٹ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، مہنگائی آنے والے 15 دنوں میں آپ کو مزید اندازہ ہوگا کہ یہ جو انفلیشن کا ریشو بتا رہے ہیں حقیقت میں یہ انفلیشن کتنی ہے۔ مہنگائی یہاں پہ ہے بداونی پورے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے۔ کامیابی ہمارے کھاتے میں کامیابی کوئی نہیں ہے، بدامنی ہے، بدتخوری ہے، دہشت گردی ہے، ظلم و جبر ہے، حقوق کی پامالی ہے۔ یہ حکومت جو بجٹ پاس کر رہے ہیں یعنی پورے قوم کو ماموں بنا رہے ہیں، یہ مینڈیٹ چور ہیں، جیلی MNAs کو بٹھا کے انہوں نے کہتے ہیں جی ہم، یعنی یہ پوری قوم کو آپ ماموں بنا رہے ہیں۔ آپ پھر بتا رہے ہیں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں۔ پاکستانی جانور نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے۔ کشمیریوں کی مثال آپ نے دیکھی نا، واپڈا کے بجلی کے بلوں پہ انہوں نے کیا اشر کر دیا۔ قوم کو نکالنے کے لیے آپ کے پاس منطق ہونی چاہیے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ یہ جن لوگوں کو PTI کے صفوں پہ انہوں نے آگے کیا ہوا ہے، ان کے پاس تو بس چوڑے چوڑے بیان ہیں۔ نہیں یہ پاکستانیوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جو شخص جیل میں پڑا ہوا ہے اور 2 سال یہ گرمی کی حالت دیکھے، اللہ حاضر و ناظر ہے۔ پاکستان نہیں پوری دنیا میں کوئی شخص اس کی انٹیگریٹی پہ سوال نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آپ کی آزادی کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے وہ جیل میں سڑ رہا ہے، تو لہذا اس کے لیے قوم کیوں نہیں نکلے گی؟ ضرورت صرف اس کی ہے کہ آپ قوم کو موٹیویٹ کریں، قوم کو تحرک دیں، قوم کو نکالنے کی صلاحیت آپ میں ہونی چاہیے۔ باقی رہی بات ڈر کی، تو ڈر تو اس وقت ہم نہیں ڈرے تھے جب 9 مئی کے بعد جو ہیں ظلم و جبر اور فسطائیت کے انہوں نے وہ پہاڑ توڑے۔ پاکستانیوں کو نکالا جا سکتا ہے، اور ایسا نکالا جا سکتا ہے کہ 4 لاکھ 5 لاکھ نہیں ہوں گے، ایسے اتنے لوگ آئیں گے، کیونکہ ہم نے پاکستان میں نظام جو ہے وہ بندوق کے آگے یا بندوق کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا ہے۔ یہ نظام قانون اور آئین کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ صرف اور صرف مافیا ایسی کرتی ہے، یہ کوئی حکومت نہیں ہے، یہ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو لہذا تب ہی جب وہ لوگ ملیں جن میں جرت ہو جو تحریک چلا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر تحریک چلانے کے لیے آگے بھی آئیں۔